السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حافظ آمینہ اسلم. یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل النور قرآن اکیڈمی. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 10 آیت نمبر 282 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3. کل کے سبق میں ہم لوگوں نے حروف اخفا کو سیکھا تھا اور حروف اخفا کون کون سی ہیں ان کو یاد کیا تھا اور اس کی پریکٹس بھی کی تھی. آج کے اس سبق میں بہت سارے اسٹوڈنٹس نے یہ ریکویسٹ کی کہ میں ان کو 3 حروف کی پریکٹس کرواتی جاؤں, اس طرح ان کو حروف اخفا جو ہے وہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی. کل میں نے سب بتایا تھا کہ حروف اخفا 15 ہیں. ان کو یاد کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ الف اور با کو نکال دیں اور حروف تہجی کو یعنی کہ مفردات کو تختی نمبر 1 کو آپ قاف سے کیف تک یاد کر لیں. کیف تک یاد کر لیں, قاف اور کیف, موٹا کاف اور پھر کیف باریک کیف تک آپ اس کو یاد کر لیں. پھر آپ 3 حروف کو اپلائی کرنا شروع کر دیں, جیسے کہ تا ثا جیم, دال زال زا, سین شین صاد, ضاد طا ظا, فا قاف کیف. ان حروف کو آپ اپلائی کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کے جو حروف اخفا ہیں وہ آپ کو زبانی یاد ہو جائیں گے. پھر آج کے سبق میں ہم لوگ 3 حروف کی پریکٹس کریں گے. تا ثا جیم یعنی کہ نون ساکین اور تنوین کے بعد اگر تا ثا جیم آ جائیں گے تو ہم ان پر اخفا کریں گے. آج کی سبق میں صرف جو ہم نے پریکٹس کرنی ہے وہ کرنی ہے تا ثا جیم. چلیں جی سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم, نون ساکن کے بعد تا آ گیا ہے. نون ساکن کے بعد کیا آ گیا ہے جی؟ تا. تو آج کی جو پریکٹس ہے وہ تا ثا جیم پر ہوگی. اخفا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ نون پڑھتے وقت آپ کی زبان کا کونا اوپر جا کے ٹچ ہوتا ہے, اوپر جا کے لگتا ہے. لیکن جب آپ نے اخفا کرنا ہے, اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. کس کو چھپانا؟ نون ساکن کی آواز کو اور تنوین کی آواز کو, 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کی آواز کو چھپانا, ناک میں چھپانا. تو چھپانے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ نے اپنی زبان کو اوپر ٹچ نہیں ہونے دینا, اس کو نیچے رکھیں یا اس کو ہوا میں چھوڑ دیں. تو اس کو پڑھیں گے تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. جب اس طا پہ آپ وقف کریں گے تو یہ جو ہا ہے یہ ساکن میں تبدیل ہو جائے گی اور یہاں پر آپ اس کو پڑھیں گے فاکتبوہ. فلیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبا کاتب. یہاں پر کیا ہوگا, یہ حمزہ آ گیا ہے تو یہاں پر اظہار ہے, اس وجہ سے آپ نے با 2 پیش پہ اظہار کرنا ہے. اس کو پڑھنا ہے کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا. جب آپ طا پہ وقف کریں گے 2 زبر پہ تو 2 زبر جو ہے وہ 1 الف بن جائے گا. ابھی یہاں پر دیکھیں گے, یہاں پر قلقلہ بھی آیا, اظہار بھی آیا, موٹے حروف بھی آئے. تو میں نے یہاں پر آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا, صرف اس کو اپلائی کر کے دکھایا ہے. پچھلے اس باغ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ چیزیں میں 20 دفعہ بتا چکی ہوں. تو اب لاسٹ چل رہا ہے سورہ بقرہ کا, اس وجہ سے صرف اس میں پریکٹس چل رہی ہے. سو آپ لوگ پچھلے اس باغ کو لازمی دیکھیے گا. پارہ نمبر 1 اور پارہ نمبر 2 کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. طا پہ وقف کریں گے اور لام جو وہ کیا بن جائے گا, ساکن بن جائے گا. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ, یہاں پر دے نہیں پڑھ رہے ہوتے, دے نہیں ہے دئی ہے, یا کی آواز ڈبل ای کی ہوتی ہے, دئی دینی من رجالکم فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّا. اب یہاں پر ہمارا اکفا, کیونکہ ہم تا ثا جیم کی پریکٹس کر رہے ہیں, اس وجہ سے جہاں پر
نون ساکن کے بعد تا آئے گا، تنوین کے بعد تا تا جیم آئیں گے، تو میں تبھی آپ کو رک کے بتاؤں گی کہ یہاں پر اخفا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. مما، نون ساکن کے بعد تا آ گیا، اٹ مینز یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے مما ترضون من الشہداء، نون ساکن کے بعد تا آ گیا، تظل احداہما فتذکر احداہما الاخری. جب آپ تو پہ وقف کریں گے تو کھڑی زبر ہی پڑی جاتی ہے، اس پہ ساکن نہیں کرتے. اخری ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، یہ بڑی مد ہے، اس کی پہچانی سمجھا سی ہے، تو اس کو ہم نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. وَلَا تَسْأَمُوا، نون ساکن کے بعد تا آ گیا ہے، یہاں پر اخفا کریں گے. تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، تو پہ کھڑی زیر جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ جزم بن جائے گی. صرف کھڑی زبر جو ہے نا وہ جزم نہیں بنے گی، وہ پوری پڑی جائے گی، لیکن کھڑی زیر اور الٹا پیش جو ہے وہ جزم میں تبدیل ہو جائے گی، ساکن ہو جائے گی، تو اس کو آپ نے اجلہ پڑھنا ہے. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ، پہ کیا آ گیا؟ نون ساکن کے بعد تا آ گیا، تو اخفا کریں گے. أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، یہاں پر کیا آ گیا؟ تا، دو زبر تن، اور آگے دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تنوین کے بعد تا آ گیا کیونکہ ہم تا سا جیم کی پریکٹس کر رہے ہیں، سو یہاں پر بھی ہم اخفا کریں گے. حاضرۃ تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا واشہدوا اذا تباییتم ولا یضار کاتب ولا شہید. وَإِن، نون ساکن کے بعد تا آ گیا، اخفا کریں گے. وَإِن تفعلوا عَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَإِن كُنتُمْ، نون ساکن کے بعد تا آ گیا تو اخفا کریں گے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ. اب یہاں پر تو پہ جب آپ وقف کریں گے تو یہ جو گول تا ہے یہ گول ہاں میں تبدیل ہو جائے گی، ہائے ساکن، یعنی کہ ہاں ساکن میں تبدیل ہو جائے گی. اس کو پڑھیں گے مقبوضہ. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہاں پر کیا کریں گے آپ؟ یہاں پر بھی اخفا ہو رہا ہے لیکن ابھی یہاں پر ہم فا کی پریکٹس نہیں کر رہے ہیں، سو میں اخفا کو اپلائی کر رہی ہوں، تو پریکٹس ہم جب اگلے سبق میں کریں گے انشاءاللہ. بعضًا، یہاں پر اخفا کے بعد ہم اس کو جھٹکا نہیں دیں گے. میں نے بتایا تھا کہ حمزہ کے اوپر جب جزم ہوگی تب جھٹکا دینا ہے. اب یہ نہ ہو کہ آپ زبر کے ساتھ بھی جھٹکا دے رہے ہوں، حمزہ کے اوپر زبر ہے تو زبر پڑی جائے گی، تو ہم اس کو پڑھیں گے بعضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ. اب یہاں پر جھٹکا دیں گے کیونکہ حمزہ کے اوپر یہاں پہ جزم آ گئی ہے، یہاں جھٹکا دیا جائے گا. ذِی تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. یہاں پر الٹا پیش آ گیا، تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ کھڑی زیر اور الٹا پیش وقف کی صورت میں ساکن ہو جائیں گے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گول تا ہا ساکن میں تبدیل. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. آج ہم رکوع سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں، ایک آیت ہے تو
تو اس کے بعد جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں نا، میں وہ ایک ایک حرف تجوید کے ساتھ پڑھانا چاہ رہی ہوں، تو اس میں میں سارے رول ڈسکس کروں گی کیونکہ وہ بڑی پاورفل سی آیات ہیں. اور ویسے تو پورا قرآن مجید ہی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بڑا پاورفل ہے اور بڑی وہ برکات کا حامل ہے، لیکن وہ جو 2 آیات ہیں وہ اسپیشلی جادو کے توڑ کے لیے پڑھی جاتی ہیں. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ 2 آیات میں بہترین اچھی تجوید کے ساتھ آپ کو سکھاؤں، تاکہ آپ لوگ جب اس کا وظیفہ کریں، آپ اس کو پڑھیں تو آپ کی اس میں کوئی غلطی نہ ہو. غلطی تو پورے قرآن مجید میں نہیں ہونی چاہیے. وہ میں ایک ایک ورڈ آپ کو پیچھے سے پورا قرآن پڑھا چکی ہوں، پیچھے سے میں سب کچھ پڑھا چکی ہوں. اب یہاں پر تو صرف پریکٹس چل رہی ہے نا ہماری، تو وہ آخری 2 آیات میں جیسے پیچھے پڑھائی ہیں میں نے ویسے وہ پڑھانا چاہ رہی ہوں. تو ہم آگے بھی 2 آیات کو آج پڑھ لیتے ہیں. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن، نون ساکن کے بعد تا آ گیا ہے تو یہاں پر ہم اکفا کریں گے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 10 مکمل ہو گیا. اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم لوگ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھیں گے. اگلا سبق بالکل مس مت کیجیے گا. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.